بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں جو اسلام کے پلر کہلاتے ہیں، جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جو اسلام کی جڑ ہیں، جو اسلام کی اصل ہیں، وہ 5 ہیں: ایمان، نماز، روزے، زکوٰۃ اور حج۔ یعنی زکوٰۃ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلام کے بنیادی ارکانوں میں شمار کیا ہے۔ زکوٰۃ کی ضرورت، اہمیت اور فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والے کو علماء نے اسلام سے خارج بتلایا ہے۔ یعنی جو شخص زکوٰۃ دینے کا انکار کر دے وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا ایک باغ تھا، جو اپنے باغ سے پیسہ کماتا تھا، اپنی گھر کی ضرورتیں پوری کرتا تھا۔ چنانچہ ایک شخص جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا تو اس نے ایک آواز سنی، آسمان سے ایک آواز اس کو سنائی دی کہ فلاں شخص کے باغ کو پانی دو۔ چنانچہ آسمان میں ایک بدلی اکٹھی ہوتی ہے، ایک بادل اکٹھا ہوتا ہے اور وہ ایک پتھریلی زمین پر برسنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ حیران تھا وہ شخص کہ بھلا یہ کون آدمی ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمانوں پر انتظام فرما رہے ہیں، جس کی ضرورتیں غیب سے پوری کی جا رہی ہیں۔ تو اس نے اس آواز کو سنا اور اس بدلی کو اکٹھا ہوتے ہوئے دیکھا، اور جب وہ پتھریلی زمین پر برسنے لگی تو وہ وہاں آیا اور اس نے دیکھا کہ وہ پانی اکٹھا ہو کر کے ایک نالی کے ذریعے سے نیچے کی طرف، ڈھلان کی طرف جا رہا ہے۔ تو وہ اس پانی کے ساتھ چلنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ایک شخص بیلچہ، یعنی جس سے سینچائی کرتے ہیں، بیلچہ لے کر کے باغ کے اندر کھڑا ہوا ہے اور اپنے باغ کی سینچائی کر رہا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس شخص کے باغ کو غیب سے پانی کا انتظام کیا۔ بہرحال اس نے وہ سارا منظر دیکھا۔ اس کے بعد اس شخص نے باغ والے سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو کہا کہ ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، بتائیے آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے نام بتلایا تو وہ وہی نام تھا جو اس نے آسمانوں پر بادلوں کے اندر سنا تھا کہ فلاں باغ والے کو پانی دے۔ بادلوں سے حکم ہو رہا تھا کہ فلاں باغ والے کو پانی دے۔ تو اس نے وہی نام سنا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے کہا بھائی تمہاری کیا نیکی ہے جس کی وجہ سے تمہارے سارے کام غیب سے کیے جا رہے ہیں؟ اللہ پاک تمہارے کاموں کا انتظام غیب سے فرما رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا باغ ہے، میں ساری عمر، ساری زندگی، پورے دن اسی کی خدمت کرتا ہوں، اور اس سے جب مجھے نفع ملتا ہے، اس سے جب مجھے منافع ملتا ہے تو میں اس کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں، 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستوں میں خرچ کرتا ہوں، غریبوں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، ضرورت مندوں پر، حاجت مندوں پر خرچ کرتا ہوں، اللہ کے نام پر دیتا ہوں۔ ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے رکھتا ہوں، اپنے بیوی بچوں کی ضرورتوں کے لیے رکھتا ہوں، اور ایک تیسرا حصہ میں اس باغ کی تربیت کے لیے رکھتا ہوں تاکہ اس کو بہتر بنا سکوں اور اس پر خرچ کر سکوں۔ وہ شخص یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ یقیناً یہی وہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ کو آپ کا یہ عمل اتنا محبوب ہے کہ غیب سے اللہ پاک انتظام فرما رہے ہیں۔ دوستو، بزرگوں، مال خرچ کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا، صدقہ دینے کا فائدہ صرف آخرت میں نہیں بلکہ دنیا میں بھی انسان کو ملتا ہے۔ اس کا اجر و ثواب انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت کا اجر و ثواب الگ رہا۔ اس کے علاوہ اللہ پاک اس کو دنیا میں بھی اس کا بہترین بدل عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم۔ اللہ قسم کھا کے فرما رہے ہیں تم لوگ ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنے محبوب ترین مال میں سے خرچ نہ کر دو، اللہ کے نام پر خرچ نہ کر دو۔ اس وقت تک تم نیکی کے اور تقوی کے دروازے کو نہیں پہنچ سکے، مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ جس چیز سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے، پیدائشی طور پر محبت ہوتی ہے، جیسے اپنا نفس، اپنی جان اور اپنا مال، بہت ضروری ہے
کہ اپنے محبوب ترین مال میں سے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور کتنا بہترین موقع اللہ نے عطا فرمایا کہ زکوٰۃ کی شکل میں ہم ہر سال رمضان میں ایک بڑا وافر مقدار میں، بڑی تعداد میں مال غریبوں کو اللہ کے نام پر عطا کرتے ہیں، اللہ کے نام پر دیتے ہیں۔ ایک امام تھے، وہ فرماتے تھے جب ان کے پاس کوئی سائل آتا تھا، مانگنے والا آتا، تو بہت خوش ہوتے تھے اور کہتے تھے واہ 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 واہ۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے تھے بڑی خوشی ہے الحمدللہ کہ اللہ پاک نے ہمارے مال کو لے جانے کے لیے سواری ہمیں عطا فرما دی، کیونکہ یہ اپنے لیے نہیں لے کے جا رہا ہے، یہ غریب، مسکین، فقیر اور یہ سائل اللہ کے نام پر لے رہا ہے، جو ہمارے لیے آخرت میں اور جنت میں ذخیرہ بنے گا۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اپنے مال کو سینے سے چمٹا کر نہ رکھیں، بلکہ اللہ کے نام پر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کرتے رہیں، نام و نمود اور ریاکاری کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے خرچ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو زکوٰۃ، صدقات، امداد اور تعاون کرنے کی بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔